بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی کے 2 سال بعد بھی میں بے اولاد تھی، جبکہ میری ساس بے اولاد عورتوں کا روحانی طریقے سے علاج کرتی تھی۔ علاج کے بعد بھی میری گود خالی تھی، کیونکہ میری ساس سب کو دھوکہ دیتی تھی۔ ایک روز میں نے شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، لیکن میں اولاد جیسی دولت سے محروم تھی اور چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری گود بھر دے۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ میری ساس کے پاس صبح سے شام تک بے اولاد خواتین اپنے علاج کے لیے آتی تھیں، جن کا علاج کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری کر دیتا تھا۔ میں جب بھی کسی چھوٹے بچے کو دیکھتی تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ وہ مجھے بھی صاحب اولاد کر دے۔ میں اپنی بے اولادی کی کمی کو اس لیے زیادہ محسوس کرتی تھی کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے ہمیشہ سے ہی تنہائی سے دل گھبرا جاتا تھا۔ میرے شوہر رضوان بھی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور ایک بڑی بہن تھی جو کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کبھی کبھار ہم سے بھی ملنے کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن بچوں کی مصروفیات کی وجہ سے وہ گھر سے باہر کم ہی نکل سکتی تھی۔ رضوان کی امی تو سارا دن مصروف رہتی تھی کیونکہ ان کے پاس بہت دور دور سے خواتین اپنے علاج کے لیے آیا کرتی تھی۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی تھی اور بعض اوقات غصہ بھی آ جاتا تھا کہ وہ ہر عورت کا علاج کر دیتی ہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کے اپنے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، وہ اپنی بہو کا علاج بھی کر دیں۔ اب میں نے دبے لفظوں سے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تمہاری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تمہیں بھی اولاد سے نواز دے گا۔ ان کا جواب سن کر مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ ایک طرح سے انہوں نے میرا علاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ رات کو رضوان کے سامنے بھی میں نے تمام لحاظ سائڈ پہ رکھتے ہوئے گلے شکوے شروع کر دیے۔ میں نے رضوان سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی امی یہ چاہتی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد دے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کبھی ہماری اولاد نہ ہو۔ میری بات سن کر رضوان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری ماں ہے اور کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتی۔ مجھے یقین تھا کہ میری بات پر رضوان کو کبھی اعتبار نہ آئے گا، اسی لیے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے کہا، آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں۔ رضوان نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، اسی لیے خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے بارے میں کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ میری ساس نہیں چاہتی کہ میرے گھر بھی اولاد ہو۔ شاید وہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے کیونکہ رضوان نے مجھ سے اپنی پسند کی شادی جو کی ہے، جبکہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی۔ رضوان نے ان کی پسند سے شادی کرنے پر انکار کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میری بچپن سے یہی عادت تھی، میں بہت جلدی بدگمان ہو جاتی تھی۔ اب بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ رضوان کی امی یہ چاہتی ہے کہ میں رضوان کی زندگی سے نکل جاؤں۔ مجھے اپنے شک پر اس لیے بھی یقین تھا کیونکہ رضوان کی پھپھوزاد کزن شمائلہ کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اکثر مجھے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں غصے اور نفرت کا اظہار بھی کیا کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ مجھے رضوان کی محبت پر کوئی شک نہ تھا، لیکن رضوان کی امی کی بات سن کر میں چوکنا ہو گئی تھی۔ شمائلہ کی بڑی بہن شکیلہ کی شادی کو 4 برس ہو چکے تھے، وہ بھی ابھی تک اولاد کی خوشی سے محروم تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میری ساس نے مجھے بتایا کہ آج شام تک شکیلہ پہنچ جائے گی، وہ اپنا علاج کروانے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے کچھ دن ہمارے گھر میں ہی ٹھہرے گی۔ تم نے کوشش کرنی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہت عرصے کے بعد وہ میرے گھر رہنے کے لیے آ رہی ہے۔ میری ساس کے لہجے میں اپنی بھتیجی کے لیے بہت پیار اور محبت تھی۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کا علاج تو کریں گی، لیکن اپنی بہو کا علاج نہیں کر رہی، بلکہ اسے صبر کرنے کا مشورہ دے رہی ہے، لیکن میں ان سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سلسلے میں رضوان سے 2 ٹوک انداز میں بات کروں گی۔ رضوان تو اپنے کام پر جا چکے تھے، میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ گھر کے زیادہ تر کام کرنے کے لیے ملازمہ موجود تھی، مجھے کوئی خاص کام نہ کرنا پڑتا تھا، لیکن ہر کام کی نگرانی کرنا بہت ضروری تھا۔ اکثر میں دن کے وقت اپنی امی سے ملنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ خوش قسمتی سے امی کا گھر ہم سے 2 گلیاں ہی آگے تھا۔ رضوان کی امی نے بھی مجھے کبھی کہیں بھی آنے جانے سے منع نہ کیا تھا۔ میں اکثر امی کے سامنے بھی یہ شکوہ کیا کرتی تھی کہ میری ساس کو اپنے بیٹے اور اس کی اولاد کی کوئی خواہش نہیں ہے، جس پر امی مجھے صبر کرنے کی نصیحت کر دی تھی۔
آج بھی میں شکیلہ کی آمد کا سن کر اپنا غصہ دبائے بہت دیر تک گھر ہی بیٹھی رہی اور پھر اپنی ساس کو بتا کر امی کے گھر آ گئی اور اب امی کے سامنے بیٹھ کر ساس کی برائیاں کر رہی ہوں۔ امی نے مسکراتے ہوئے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رضوان تمہاری ساس کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ماں کیوں نہیں چاہے گی کہ اس کے بیٹے کی اولاد ہو، لیکن تم بہت بے صبری ہو جاتی ہو، اچھے وقت کا انتظار کرو۔ امی کی نصیحتیں سن کر مجھے ہمیشہ شدید غصہ آ جاتا تھا، لیکن میں انہیں کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ ساس کے کہنے کے مطابق رات کے کھانے کا انتظام کرنا تھا، اسی لیے ملازمہ کو رات کے کھانے کی ہدایات دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازمہ نے مجھے آ کر مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ شکیلہ اکیلی نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ناصر اور بہن شمائلہ بھی آئے تھے۔ شمائلہ کو دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی وہ آج بھی رضوان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ اب تک شادی کر لیتی۔ شکیلہ مجھ سے بہت پیار اور محبت سے ملی، وہ مجھے بھابھی کہہ کر مخاطب کرتی تھی جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، جبکہ شمائلہ نے مجھے مخاطب ہی نہ کیا تھا۔ شکیلہ کا شوہر ناصر بھی بہت زندہ دل نوجوان تھا۔ ناصر کے آتے ہی میں نے کھانا لگوا دیا۔ کھانا کھانے کے دوران سب ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ وہ سب بچپن کی باتیں اور شرارتیں یاد کر کے ہنس رہے تھے۔ ان کے درمیان مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ناصر نے رضوان کی امی سے کہا کہ وہ تو صبح چلا جائے گا، اسے آفس سے چھٹی نہیں مل رہی ہے، اور یہ بھی ساتھ میں اس نے کہا کہ آپ جب تک چاہیں شکیلہ کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ناصر کے جانے کا سن کر مجھے دل ہی دل میں خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ ایک اجنبی شخص کی موجودگی میں مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ باتوں کے درمیان شکیلہ نے میری ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ نے اپنی بہو کا کوئی علاج نہیں کیا؟ اس کی بھی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ شکیلہ کا سوال سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے اور میں توجہ سے سننے لگی۔ رضوان بھی بہت خاموش اور پریشان دکھائی دینے لگے۔ انہیں شکیلہ سے کسی ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ میری ساس بھی چند لمحے خاموشی سے شکیلہ کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تم دیکھنا بہت جلد میرے بیٹے کا گھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بھر دے گا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ ہمیشہ کی طرح انتہائی محبت اور ہمدردانہ لہجے سے میری ساس نے جواب دیا۔ مجھے ان سے کسی ایسے ہی جواب کی توقع تھی، کیونکہ وہ الفاظ کے استعمال کا ہنر اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں سارا دن ان کی باتیں سنتی رہتی تھی، علاج کے لیے آنے والی خواتین کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیتی تھی اور وہ انہیں کوئی بہت بڑی ہستی سمجھنے لگ جاتی تھی۔ ناصر اور شکیلہ کے لیے میں نے ایک کمرہ صاف کروا دیا تھا، جبکہ شمائلہ نے الگ کمرے میں اکیلے سونے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ میری ساس کے ساتھ انہی کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے ایک بار پھر رضوان سے شکوہ کیا کہ ان کی والدہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی اولاد بھی ہو۔ حسب عادت رضوان نے میری بات پر یقین نہ کیا اور غصے سے مجھے ہی برا بھلا کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں جانتی تھی کہ ہمیشہ میری اس بات پر رضوان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر رضوان کے سامنے اپنی دل کی بات کہہ دیتی تھی، جس پر وہ ہمیشہ مجھ سے ناراض ہو جاتے تھے۔ صبح ناشتے کے بعد رضوان کے ساتھ ہی ناصر بھی گھر سے چلا گیا۔ ناصر کے جاتے ہی شکیلہ اور شمائلہ بازار کے لیے نکل گئی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میری ساس نے بھی مجھے ان کے ساتھ جانے کے لیے کہا۔ جب شکیلہ اور شمائلہ گھر واپس آئیں تو بہت ساری شاپنگ کی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھی خاصی شاپنگ کر کے آئی ہیں۔ اب وہ تمام بیگز کھول کر ہمیں اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ میری ساس نے سنجیدگی سے شکیلہ سے کہا، آج آخری بار تم گھر سے باہر گئی ہو، ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، جب تک تمہارا علاج چل رہا ہوگا تم گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکو گی۔ شکیلہ نے دکھی لہجے سے جواب دیا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے میں آج آخری بار بازار گئی تھی تاکہ اپنی ضرورت کی تمام اشیاء خرید کر لے آؤں۔ شکیلہ ہم دونوں کے لیے بھی تحفے کے طور پر ایک ایک سوٹ خرید کر لائی تھی، جسے شکریہ کے ساتھ میں نے قبول کر لیا تھا۔ شام ہوتے ہی میری ساس شکیلہ کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بہت دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اسی دوران شمائلہ آرام کر رہی تھی، جبکہ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ کمرے میں ہو کیا رہا ہے۔ رضوان کے گھر آنے کے بعد شمائلہ اور میری ساس کمرے سے باہر نکلی۔
کھانا کھاتے ہوئے سب گفتگو کر رہے تھے، جبکہ میرا ذہن ابھی تک اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ بند کمرے میں میری ساس اور شکیلہ کیا کر رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اگلے روز پھر شام ہوتے ہی دونوں کمرے میں بند ہو گئی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی بھی ساس کے مخصوص کمرے میں جا کر دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی کہ وہ آخر کیا کرتی ہے، اور نہ ہی کبھی ان کی غیر موجودگی میں ان کا کمرہ چیک کرنے کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ حیرت بھری نظروں سے میں سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میری ساس اور شکیلہ دونوں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان میں ایک مٹی کی ہانڈی رکھی تھی۔ شکیلہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، جبکہ میری ساس ایک کالے رنگ کا کپڑا اس کے سامنے لہرا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہانڈی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہانڈی کے ٹوٹنے پر کالے رنگ کا پانی زمین پر ادھر ادھر پھیل گیا۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یہ سب کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میری ساس کالا جادو کر رہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے خوف کے مارے میرا سارا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہوگا۔ رضوان آفس سے واپس آئے تو مجھے پریشان دیکھ کر جلدی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ان سے ان کی والدہ کے بارے میں کوئی بات کی تو وہ اس پر یقین نہیں کریں گے اور مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ اسی لیے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ ملازمہ نے کھانا لگایا تو ہم سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے۔ شکیلہ اور اپنی ساس کا مطمئن انداز دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی، جبکہ خوف کے مارے میرا دل ابھی بھی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج مجھے اپنی ساس سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد شمائلہ نے آئس کریم کھانے کی فرمائش کر دی۔ وہ رضوان کے ساتھ گھر سے باہر جا کر آئس کریم کھانا چاہتی تھی، لیکن رضوان کی امی نے شکیلہ کو گھر سے باہر نکلنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ لیکن شمائلہ بدضد تھی کہ وہ آئس کریم پارلر جانا چاہتی ہے تاکہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے آئس کریم کھا سکے۔ رضوان کی امی نے رضوان سے کہا کہ وہ شمائلہ کو باہر لے جائے اور آئس کریم کھلا دے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رضوان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن شمائلہ اور رضوان کو اکیلے بھی نہیں جانے دے سکتی تھی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ شمائلہ رضوان سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے جلانے کے لیے کر رہی ہے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو میری ساس اور شکیلہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اپنی ساس کو اس وقت تک جاگتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کبھی انہیں رات گئے تک جاگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اب وہ رضوان کو ڈانٹیں گی کہ ہم دیر سے واپس آئے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ان کے ہر انداز پر حیرت ہو رہی تھی۔ شکیلہ کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ شمائلہ بھی اس کے ساتھ ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ شکیلہ گھر سے بالکل باہر نہیں جاتی تھی، لیکن شمائلہ اکثر بازار جانے کا کہہ کر گھر سے چلی جاتی تھی۔ وہ تنہا جاتے ہوئے بالکل بھی نہیں گھبراتی تھی اور نہ ہی کبھی رضوان کی امی نے اسے اکیلے گھر سے باہر جانے سے منع کیا تھا۔ میں نے سب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ شمائلہ رضوان کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ رضوان نے شمائلہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اب وہ کبھی بھی شمائلہ کی طرف مائل نہ ہوں گے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ شکیلہ کا جو علاج کیا جا رہا ہے وہ میرا کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے واضح الفاظ میں اپنی ساس سے کہا کہ شکیلہ کی بات وہ میرا علاج کریں، جس پر انہوں نے خاموشی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کوئی جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ مجھے ان کے نظر انداز کر دینے پر غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا صاحب اولاد ہو۔ شکیلہ اور شمائلہ 1 ہفتے کے بعد چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے شمائلہ نے مجھے باتوں ہی باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بہت جلد واپس آئے گی۔ میرے لیے اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی، اسی لیے میں نے اسے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ شکیلہ کے جانے کے بعد میں نے رضوان سے کہا کہ وہ اپنی ماں سے 2 ٹوک انداز میں کہے کہ وہ میرا علاج بھی کرے۔ میرے اصرار پر رضوان نے اپنی امی سے کہا تو انہیں یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ تم دونوں میاں بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم دونوں کیا چاہتے ہو۔ کمرے کے دروازے سے باہر کھڑی میں دونوں ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو
توجہ سے سن رہی تھی۔ اچانک ہی امی کے غصہ کر جانے پر رضوان نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ناراض ہونے اور غصہ کرنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے میری ساس نے بے بسی سے کہا، تم دونوں میاں بیوی بالکل بے وقوف ہو، میری کوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ شادی کو ابھی صرف 2 سال کا عرصہ ہوا ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اس لیے مجھے امید ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تم دونوں کی مراد بھی پوری کر دے گا، لیکن تم دونوں تو صبر ہی نہیں کر رہے، مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، میری ساس غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے میری ساس نے بے بسی سے کہا، تم دونوں میاں بیوی بالکل بے وقوف ہو، میری کوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ شادی کو ابھی صرف 2 سال کا عرصہ ہوا ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اس لیے مجھے امید ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تم دونوں کی مراد بھی پوری کر دے گا، لیکن تم دونوں تو صبر ہی نہیں کر رہے، مجھے تو تمہاری سمجھ ہی نہیں آتی، میری ساس غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس بات کا تو مجھے پکا یقین تھا کہ وہ اب بھی میرا علاج کرنے کے لیے حامی نہ بھریں گی۔ مایوسی سے قدم اٹھاتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی رضوان کمرے میں آئے تو بہت خاموش اور اداس دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اس وقت ان سے کوئی بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ صبح ناشتہ کرتے وقت بھی دونوں ماں بیٹے کے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی، جس سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان کے درمیان کوئی ناراضگی چل رہی ہے۔ ناشتے کے بعد رضوان تو روٹین کے مطابق گھر سے چلے گئے تھے۔ انہیں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شکیلہ کا فون آ گیا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلی مراد پوری کر دی تھی۔ یہ سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی وہیں مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ساس سے کوئی گلہ یا شکوہ کرتی، ان کے پاس کچھ خواتین آ گئی تھی اور وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی، کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ علاج کے غرض سے آنے والی خواتین کے سامنے جا کر اپنی ساس کی اصلیت بیان کروں۔ شاید ابھی تک یہی چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا مجھے چھوڑ کر ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لے۔ ابھی وہ خواتین کمرے میں موجود تھی کہ چند اور خواتین آ گئی۔ مجھے کسی پل قرار نہ آ رہا تھا۔ پورے گھر میں بے چینی سے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا تھا کہ شکیلہ ماں بننے والی ہے، میرے اندر محرومی کا احساس اور بڑھ گیا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیالات آ رہے تھے کہ شاید اس سب کے پیچھے بھی میری ساس ہی کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کے گھر اولاد ہو۔ خواتین کی باتیں کرنے کی آواز مجھے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ میری ساس انہیں حوصلہ دیتے ہوئے علاج کا طریقہ کار بتا رہی تھی۔ اپنی ساس کی دوسری عورتوں کے ساتھ ہمدردی دیکھ کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، اسی لیے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے سے باہر نکلی تو خاموشی تھی۔ اب خواتین کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ساس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ آج پہلی بار میں ان کے اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں وہ خواتین کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ کمرے کے واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میری ساس اس وقت واش روم میں ہے اور علاج کی غرض سے آنے والی خواتین جا چکی ہیں۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا، میں کمرے کی تلاش ہی لے سکتی تھی، اس لیے جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مٹی کی چند خالی ہانڈیوں کے سوا کچھ نہیں تھا وہاں۔ میں کمرے سے باہر نکل رہی تھی، اچانک ہی ساس کی آواز پر میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ تم کمرے سے باہر کیوں جا رہی ہو؟ رک کر اچھی طرح سے تلاشی لے لو۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ تم کیا تلاش کر رہی تھی۔ اگر مجھے علم ہو تو میں تمہارے سامنے وہ چیز رکھ دوں۔ پیچھے سے مجھے اپنی ساس کی طنزیہ آواز سنائی تھی۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے کمرے کی تلاشی لینے کی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، میں پکڑی جا چکی تھی۔ رخ موڑ کر اپنی ساس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میں کوئی خاص چیز تلاش نہیں کر رہی تھی، صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی بہو کا علاج نہیں کرتی اور غیر عورتوں کا ہر طرح سے علاج کرتی ہیں اور ساتھ میں انہیں تسلی بھی دیتی ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے سے کہا۔ میری بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اور تمہارا شوہر دونوں ہی مجھ سے خفا ہو، لیکن تم دونوں بے وقوف ہو، اسی لیے میری بات کا برا مان جاتے ہو۔ میرے پاس آنے والی خواتین شادی کے بہت عرصے بعد آتی ہے۔ جب وہ ہر طرح سے مایوس ہو جاتی ہے تو میرے پاس روحانی علاج کے لیے آتی ہیں، لیکن تمہاری شادی کو تو ابھی زیادہ وقت ہی نہیں گزرا اور تمہارا روحانی علاج کرنے کے لیے مجھے کسی خاص عمل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پچھلے کئی روز سے میں تمہارے کھانے پینے کے سامان پر دم کر دیتی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ تمہیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا،
لیکن تم نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ دکھ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے میری ساس نے مجھ سے کہا۔ مجھے انتہائی شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں ان کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی تھی، جبکہ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا۔ میرے شرمندہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میری ساس کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا بھی میری ذات پر شک کر رہا ہے۔ اس کا بھی یہی خیال ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے۔ ایسا کیوں ہوگا بیٹا؟ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے سے جڑے قریبی رشتوں سے تو بالکل بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ انتہائی شفقت بھرے لہجے سے میری ساس مجھے سمجھا رہی تھی، اور شرمندگی کے مارے مجھ سے گردن اوپر نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ آگے بڑھ کر میں نے اپنی ساس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ جو غلط فہمی میں نے رضوان کے دل میں ڈالی ہے اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری ساس نے پیار سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور ہر نماز کے ساتھ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص وظیفہ بھی دیا۔ میں دل ہی دل میں ان سے بہت شرمندہ تھی۔ رضوان نے بھی ان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ ایک بات کی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ انسان کو صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔